باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 204. آج ایک ہفتے کے بعد ہم سبق پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں سفر میں تھا، طویل سفر میں تھا، تو اس لیے آج ایک ہفتے کے بعد ہم 204واں سبق نمبر پڑھ رہے ہیں. ہم صلح حدیبیہ کے واقعاتوں کو پڑھ رہے تھے، تھوڑا یادہ کر لیتے ہیں تاکہ سبق کو ہم پکڑ لیں کہ کہاں پر ہم پہنچے تھے. ہم نے شروع کیا تھا، جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھنا شروع کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اور صلح حدیبیہ تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے آپ حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلح حدیبیہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کو بتائی کہ میں نے خواب میں مکہ المکرمہ جانے کے لیے خواب میں دیکھا کہ ہم سارے روانہ ہو چکے تھے. تو صحابہ کرام کے دل میں جب یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذکر کی، تو صحابہ کرام کم از کم 6 سال سے مکہ نہیں گئے ہوئے تھے ہجرت کے بعد. تو بہرحال اپنے پاک وطن اور پیارے وطن کی بہت یاد ستانے لگی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے روانہ کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ بات مشرکین مکہ کو معلوم پڑی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ میں کتنے جنگ ہوئے تھے، پہلے جنگ احد، جنگ بدر، پھر چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے تھے. تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا مدینہ کے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام مکہ آئے جائیں گے. تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر انہوں نے کیا حرب استعمال کیے وہ بھی پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ وہ اب تعاقب میں لگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش کی. انہوں نے راستہ بدل دیا کہ اس کے تم تین بروٹ کن اور بونٹ کسوس خالد بن ولید گھڑ سواروں کے ساتھ 200 سواروں کے ساتھ وہ آپ کے تعاقب میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہی بدل دیا کہ ٹکراؤ گشنے نہ سو. پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا بدیل ابن ورقہ کی ثالثی آئیتو سا گزر گئی اس کی ون ہمدرد مسلمانوں سہ لوگ سوچن کہ اس پانوی ٹکراؤ گومت کھانا وتھا نیرِ ہے سلج اس کی پانوی ٹکراؤ گژھا ختم یا کن حدس تام. تو بہرحال اتہ آئی یہ پیشکش تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طرف کہ تمو ونیاو کہ جنگ سۭتۍ قیم تھکت کم مشرکین مکہ، کتنا نقصان ہوا ہے جنگوں سے مشرکین مکہ کا. اب یہ سنبھلے نہیں ہے، اگر چاہیں تو کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ صلح کر لیں، یہ پیشکش کرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یل بہرحال یہ کت تیل ویسے مشرکین مکہ میں، پھر مشرکین مکہ نے آپس میں جوان آسان دیتے، تم لوگ ونان جوان کہ تم صلح کی بات کیوں کر رہے ہو، جن کا خون گرم تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرنے اور مارنے پر ہی اتر آئیں گے، ہم صلح نہیں چاہتے کہ ہمارا بہت خون بہہ چکا ہے مسلمان میں. تو بہرحال اتہ اک شخص یم کہ نمٹے عروہ ابن مسعود امس ناو ایمن ہے تھی کیا پانے یہ کت کر تھی بہو جوان صبح بہ گژھٕ ذرا تتہ بہ کرا کتھا باتھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا دلیل تھی کیا چاہان تھی. بہرحال سہ ووت تتہ نش تم لگے پنہ کن ڈراوی ڈرانے کی بڑی کوشش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی تھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا، جو 200واں سبق تھا یہ ہم نے پڑھ لی تھی، جو ویڈیوز میں موجود بھی ہیں یوٹیوب پر. تو اس کے بعد جو آج کا سبق ہے، جب یہ ساری باتیں گفتگو ہوئی تھی عروہ ابن مسعود کی ثالثی اور صحابہ کرام کی محبت کا منظر ہم نے گزشتہ سبق پڑھ لیا تھا 200واں سبق. تو اس میں سبق میں عروہ ابن مسعود نے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ سے کی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت کا منظر دیکھا عروہ ابن مسعود نے، وہی جا کر پیش کیا کن کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے، کہ تو ہسا پز نہ لڑوں تمن سۭتۍ کینٛہہ، کیونکہ جو محبت کا منظر میں نے ان میں دیکھا ہے، ان کے چاہنے والوں میں اور ان کے ماننے والوں میں، وہ تو قیصر و کسرا حبشہ تک گیا میں ان بادشاہوں کے ماننے والوں کا منظر نہیں دیکھا ہے میں نے. بہرحال لڑائی کو ختم کر دو اور کچھ دیر کے لیے صلح کر لو. تو آج کا جو سبق ہے، اسی کے بعد جو واقعہ ہوا مشرکین کا اچانک حملہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی. یم جوان ٲسۍ نا ونان کہ صلح کیس کرو أسۍ چھنا آج تھی تھی کھانا تعاقب کا کت گژھان یا کوئی صلح کی بات ہوتی ہے تو جوان اول اٹھتے ہیں ایک طرف سے مخالفین کی طرف سے، نہیں جی ہم صلح نہیں چاہتے، ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم لڑائی چاہتے ہیں، ہم خون کا بدلہ خون سے لینا چاہتے ہیں. بہرحال تو اس قسم کے جو جوان تھے، خیر یہ باتیں تو ابھی چل ہی رہی تھی کہ اچانک مکہ کے کچھ شرارتی قسم کے لوگوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے، کہ یمن میں اس پانوی کا مفاہمت ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمیں جنگ کا موقع نہ ملے. انہوں نے رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا.
حدیبیہ میں مسلمان تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. ان نے اب مشورہ کر لیا کہ اس کا جوان سری رات اس کرو مسلمان پہ حملہ. پھر 70 یا 80 لوگوں کو ان نے جمع کر لیا, 70 یا 80 جوانوں کو جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ ہم کس طریقے سے جائیں گے. رات کو گھات لگا کر چھپ کر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان محسن بے خبری میں سے, وہ سوچ رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری کے عالم میں مت ہوں گے. لیکن آپ نے کم از کم 96ویں سبق میں پڑھا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے نظام کو کس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں پھیلا دیا تھا. پھر 70 یا 80 جو لوگ وہاں پہنچے حملہ کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پہرے داری کا انتظام اتنا سخت کر لیا تھا کہ ان 70-80 افرادوں کو موقع ملا ہی نہیں. ہم گئے پہنی کی تمر قتل کر رہا, لیکن ان کے پیچھے ایک اور مسلمان کھڑا تھا, ان کو دبوچ لیا گیا. انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کا پورا انتظام فرمایا ہوا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب جتنے افراد تھے 80 کے افراد وہ گرفتار ہو گئے. یہ ایک بڑی شرارت تھی. اگر تحریش کا ٹکراؤ گیا یا کوئی قتل ہو چکا تھا پھر مسلمانوں کا, آپ سوچتے کہ کتنی بڑی جنگ وجود میں آ جاتی. لیکن جو یہ 70 افراد گرفتار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے, جو پہرے داری کا نظام آپ نے سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا, اور ان 70 افرادوں کو جب قید کر کے لایا گیا, حالانکہ ان کی جو حرکت تھی اس پر کیا کرنا تھا, اس وقت کے اقتدار میں یہ حکم تھا کہ سب کے سب کو قتل کرنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا معاملہ فرما کر ان سب کو معاف فرما دیا. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے حضرت عثمان کی سفارت اور بیعت رضوان. اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.